الصالحين بولاية أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه محمد وعلى آغاز کلام میں تمام تعریف معبود برحق کے لیے ہے، تمام ستائش خالق کائنات کے لیے ہے، تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے اور اس دل کا یہ کام کر بنا دیا ہے کہ وہ دل دھڑکنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کی ہر رگوں میں خون کو پہنچاتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ انتظام ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے اور پھر یہ دل محبت اہل بیت کو ہماری تمام رگوں میں پہنچاتا رہتا ہے، اور جب محبت اہل بیت ہماری تمام رگوں میں پہنچتی ہے تو پھر وہی ہمارا عقیدہ بن کر کے سامنے آتی ہے۔ کہیں جانے سے زیادہ پروردگار عالم میں جیسا کہ آج 9ویں مجلس ہو گئی ہے، 9 دن سے مسلسل اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ پروردگار عالم سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے کہ ہجرت کرو، سفر کرو، مراکز علوم کی طرف جاؤ، علم کو حاصل کرو، پھر اپنے وطن میں آؤ اور لوگوں کو علم تقسیم کرو۔ کئی سارے سے گدا اس آیت کی مسلسل آپ کے سامنے تفسیر، مسلسل اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا بھی جو انتخاب کیا تھا علماء کی ذمہ داری کے نسبت سے، وہ بھی آپ کے سامنے مسلسل ذکر کرتے رہے۔ آج اس خطبے کا آخری حصہ، یعنی آج اختتامیہ جو حصہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے آخر میں علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، حالات حاضرہ کو، اس وقت کے حالات حاضرہ کو جو امام نے بیان کیا ہے، آج بس اس پر امام کے خطبے پر انشاءاللہ کہ آج اختتام کریں گے۔ لیکن اس خطبے کے اختتام پر کم سے کم آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو انقلاب اسلامی تھا، یہ جو انقلاب اسلامی کو برپا کیا گیا، یا جو اسلام میں انقلابی کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اتنی جان دی گئی ہیں، یہ خود سے کوئی بدعت نہیں تھی، خود اپنی کوئی غرض اس میں نہیں تھی، یعنی اپنے مال کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے امام خمینی نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ امام خمینی نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی تھیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا اتنے دنوں میں، اور خود مسلسل کئی جگہ پر آپ لوگ جو عشرے وغیرہ ہو رہے ہیں آپ جا رہی ہوں گی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تقریباً جہاں پر بھی آپ عشرے میں جا رہی ہوں گی، کم سے کم امام حسین کے مقصد کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہوگا، آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے کن حالات میں، اور ہم نے خود بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کن حالات میں قیام کیا ہے، کن حالات میں بیعت کو رد کیا ہے اور شہادت کا انتخاب کیا ہے۔ کون سے حالات آ گئے تھے؟ یزید کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ کون سی بدعتیں اسلام میں رائج کرنے لگا تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور امام نے اپنے پورے اس ہدف کو، اس مقصد کو مدینے میں ہی واضح کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، وہاں پر بھی امام نے بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد امام جب مکہ پہنچے ہیں، میدان منی میں 8 ذی الحج کو بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے ہدف کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ کل آپ لوگوں کو
جو امام کے کچھ کلمات تھے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، وہ یہ کہ یہ جو علماء نے کوتاہیاں کی، علماء کی کوتاہیوں کی وجہ سے حکومت کس کے ہاتھ میں چلی گئی؟ ظالموں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور خود امام کا کلام ہے کہ یہ حکومت ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، شریفوں کے ہاتھ سے نکل کر کے یہ حکومت اس کے ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ علماء کی، کچھ علماء کی، عزیزان محترم، کچھ علماء کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اگر علماء حکومت کا ساتھ نہ دیتے نا تو کبھی حکومت میں، کبھی جاہلوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ کبھی حکومت کر پاتے، حکومت کرنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ حکومت کر پاتے، لیکن ان کے جو درباری ملا تھے اگر وہ ساتھ نہ دیا کرتے۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے، اور تعجب کیوں نہ ہو، امام کہہ رہے ہیں تعجب ہے اور تعجب کیوں نہ ہو، کیونکہ ریاستیں دھوکے باز لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ دھوکے باز اور بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی ہے۔ جو حکومت کس کا حق تھا؟ علماء کا حق تھا، علماء کا۔ امام فرما رہے ہیں، یہ میری زبانی نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حکومت کرنے کا حق علماء کا تھا، علماء کا تھا کہ وہ حکومت کرتے، کیونکہ علماء بہتر جانتے ہیں کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے۔ علماء کا حق تھا، لیکن علماء کی کوتاہیوں کی وجہ سے حکومت کس کے پاس چلی گئی؟ ذلیل لوگوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان ذلیل لوگوں نے اپنے ایسے ایسے گورنر مقرر کیے ہیں کہ جن کے دلوں میں مومنین کی طرف سے کوئی رحم نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں، اب امام اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ آخرکار اللہ ان امور کا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اختتام پر جب امام آ رہے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ آخرکار اللہ ان امور کا فیصلہ کرنے والا ہے جو ہمارے اور بنی امیہ کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف جو پیدا ہوا ہے ہمارے اور بنی امیہ کے درمیان، اس اختلاف میں اللہ حکم صادر کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امام اس کے آگے اپنے ہدف کو، آخری بار پھر امام اپنے ہدف کو، آپ دیکھیں بار بار امام اپنے ہدف کو روشن کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں امام کہہ رہے ہیں اللہم انکا تعلم انہ لم یکن ما کان منا، امام کہہ رہے ہیں بار الہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی میری جانب سے بنی امیہ کی طرف ہے یا میری جانب سے جو بنی امیہ کی حکومت کی مخالفت ہے، یہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے، میں حکومت حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس حکومت کا امام حسین کرتے بھی کیا کہ جس کی تعریف میں مولائے کائنات نے کہہ دیا تھا، مولائے کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، آپ لوگ کبھی پڑھیے گا۔ مولائے کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا حکومت آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ شاید آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہوگا۔ تو مولا نے کہا تھا کہ حکومت میری نگاہ میں بکری کی چھینک جو ہوتی ہے، بکری کی چھینک کے بعد اس کی ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس سے بھی بدتر ہے، حکومت میری نگاہ میں اس سے بھی بدتر ہے۔ تو مولا نے تو واضح کر دیا تھا کہ حکومت میری نظر میں کیسی ہے، یعنی اتنی پست ہے۔ اب آپ سوچئے گا کہ جب انسان اپنی ناک کا پانی پسند نہیں کرتا ہے تو بکری کی ناک کا پانی کوئی پسند کرے گا؟ یعنی امام نے حکومت کو اتنا گرا دیا، حکومت کی اہمیت کو اتنا امام نے گرا دیا۔ تو امام کے بیٹے بار بار امام حسین واضح کر رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو جانتا ہے کہ میرے اور بنی امیہ کے درمیان یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، یہ جو میں نے بیعت کو رد کر دیا ہے، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں حکومت کو حاصل کر سکوں، اور امام کہہ رہے ہیں اور نہ میں مال اور دولت دنیا کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، مجھے مال کی کوئی
فکر نہیں ہے، مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے۔ جس کے ٹھوکروں میں دولت دنیا ہو وہ دنیا لے کر کے بھی کیا کرے گا؟ جو خود دنیا تقسیم کرنے والا ہو، جو دنیا کی دولتیں تقسیم کرنے والا ہو، وہ اس معمولی سی دنیا کی نعمتوں کو لے کر کے بھی کیا کرے گا؟ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں آگے کہ پروردگارا تو جانتا ہے کہ میں نے یہ قیام کیوں کیا ہے۔ 4 وجہ امام بیان کر رہے ہیں، 4 وجہ سے میں نے قیام کیا ہے۔ آخر میں کہہ رہے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ تیرے دین کی نشانیاں مٹائی جا رہی تھی، تیرے دین کی جو نشانیاں تھی، تیرا جو دین تھا وہ مٹایا جا رہا تھا، میں نے قیام کیا تاکہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر سکوں۔ یعنی دین کی نشانیاں کیا تھیں؟ دین کی نشانیوں میں سے آپ کے سامنے ذکر کریں، خود بیت اللہ یا مشعر الحرام جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ، حرم جو حرم ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کی نشانیوں میں کسی کا خون بہایا جائے یہ حرام ہے۔ یعنی اگر مدینے میں نبی کے روضے کے اطراف میں اگر خون بہایا جائے تو وہ حرام ہے۔ مکے میں جو حرم کا ایریا ہے اس میں اگر خون بہایا جائے تو حرام ہے۔ اور یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ انہی شاعر اللہ میں، اللہ کی نشانیوں میں فرزند زہرا کا خون بہانا چاہ رہے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی جو نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں میں اسے آشکار کر سکوں۔ اس کے بعد پھر امام کہہ رہے ہیں اے پروردگار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تیری مملکت کی اصلاح کر سکوں، یعنی اصلاح امت جدی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز امام نے کہا پروردگارا میں مظلوموں کے لیے امان فراہم کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ جو مظلوم ہیں وہ امن و امان میں رہ سکیں۔ اس کے بعد آخر میں امام نے کہا پروردگارا جو فرائض حکام نے ضائع کر دیے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان فرائض کو زمانے میں عام کیا جائے، یعنی جو احکام الہیہ کو معطل کیا جا رہا تھا ان احکام الہیہ پر عمل کیا جائے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کنیزان سیدہ اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہماری مدد نہ کرے کوئی اور کوئی ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو اس کا اپنا مقدر ہے۔ یعنی امام نے واضح خطبے میں واضح کر دیا کہ میرا جانا کس لیے ہے، اپنے مقصد کو واضح کر دیا امام نے، اور پھر یہ بھی کہا امام نے کہ اب اگر کوئی آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ آ جائے، اگر نہیں آنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ تو کنیزان سیدہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام خمینی کا جو قیام تھا وہ حکومت کے لیے نہیں تھا، یعنی وہ حکومت جو ہماری اور آپ کی نظر میں ایک حکومت رہتی ہے نا، ایک منصب، ایک حکومت، ایسی حکومت کی جس کے ذریعے سے انسان اپنے اقتدار کا اظہار کر سکے، اپنی بلندی کا اظہار کر سکے، وہ حکومت امام خمینی کی نظر میں نہیں تھی، بلکہ امام خمینی کی نظر میں وہ حکومت تھی کہ جس میں احکام الہیہ کو اجرا کیا جا سکے۔ جبکہ جب بھی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے تمام دنیا میں احکامات الہیہ کو پامال کر دیا گیا تھا، کہیں پر بھی احکامات الہیہ کا اجرا نہیں کیا جا رہا تھا۔ خود آپ عراق کی بات لے لیجئے، مکہ اور مدینہ کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ مکے اور مدینہ میں تو آج بھی احکامات الہیہ پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور آج مکے اور مدینہ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہوں گے کہ آج مکے کی اور مدینہ کی اور عربستان کی خواتین کا کیا عالم ہے، وہاں پر خواتین کو کس طرح رکھا جاتا ہے، کس طرح عربستان میں بے حجابیاں ہیں، اور اب وہاں پر عورتوں کا، خواتین کا کیا مقام ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا ایک سربراہ ان کے ملک میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی ہزاروں خواتین کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو کہ عربستان کی
جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے ٹرمپ کے سامنے اپنے بالوں کا اور نہیں معلوم کہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ حالات کس طرح کے، اس وقت بھی حالات کس طرح کے ہیں. اور وہ جس وقت امام خمینی نے قیام کیا تھا اس وقت عراق کے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے. عراق کی حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ صدام کے ہاتھ میں تھی. اور صدام نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ اس مقدس زمین کو، عراق کی مقدس زمین کو بالکل کیا کر دے، امریکہ اور اسرائیل کی طرح بنا دے اور وہیں کے کلچر یہاں پر بھی رواج پیدا ہو جائیں. تمام کوششیں صدام کی بھی یہی تھی. اور یہ لوگ جو امریکہ اور اسرائیل کے سربراہ تھے وہ صدام سے یہی کروانا چاہ رہے تھے. لیکن جب صدام ناکام ہو گیا تو آخر میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ صدام کو ہی قتل کر دیا. یعنی پہلے اسے فائدہ اٹھانا چاہا لیکن جب وہ کام نہیں آیا تو آخر میں اسے ہی قتل کر دیا. یعنی معلوم ہوا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کے بھی اپنے نہیں ہوتے ہیں. کل کی جو مجلس تھی میں نے ختم کیا تھا امام خمینی کے بیٹے کی شہادت پر. امام خمینی کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ خمینی. جو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا اپنے بابا کے نام پر رکھا تھا، مصطفیٰ خمینی. مصطفیٰ خمینی نے 15 سال میں تعلیمات دین کو شروع کیا تھا. 27 سال کی عمر میں وہ کیا بن گئے تھے؟ مرجع تقلید بن گئے تھے، مجتہد بن گئے تھے 27 سال کی عمر میں مصطفیٰ خمینی. مصطفیٰ خمینی کو قتل کیوں کروایا تھا؟ شاہ نے قتل کروایا تھا. شاہ نے قتل کیوں کروایا تھا؟ اس کی 2 وجہ تھی. 2 وجہ کی وجہ سے مصطفیٰ خمینی کو قتل کیا تھا. پہلی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مصطفیٰ خمینی اپنے بابا کا بازو تھے. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب مصطفیٰ خمینی قتل ہو جائیں گے تو امام خمینی کا ایک وفادار ساتھی ہم اسے چھین لیں گے. امام خمینی کا ایک وفادار ساتھی ہم اسے چھین لیں گے. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ ایک باپ کے لیے اس کی جوان بیٹے کی کیا ویلیو ہوتی ہے. اور اتنا جو یہ حکومت کو لے کر اتنا سخت مزاج ہے، جب ان کی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا تو خود ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پھر یہ سیاست سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے. اسی لیے کیا کیا؟ مصطفیٰ خمینی کو قتل کیا. لیکن جب مصطفیٰ خمینی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو شہید ہونے کے بعد اس نے یہ چاہا تھا اور یہ سوچا تھا کہ امام خمینی اب سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قربانیاں دے کر کے تھکتے نہیں ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قربانیاں دے کر کے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ حوصلے اور نکھرتے ہیں. خود امام حسین کا دیکھیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جتنی قربانیاں دیتے جا رہے تھے اتنا امام حسین کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا. یعنی جو ہم مصائب میں پڑھتے ہیں نا کہ امام حسین تھک چکے تھے، نہیں، یہ تو بس ایک اپنے احساسات ہیں. ہم لوگ اپنے احساسات بیان کرتے ہیں کہ امام حسین تھک چکے تھے، امام حسین زخموں سے چور چور تھے. یہ ہم اپنے احساسات بیان کرتے ہیں ہم لوگ اپنے. ورنہ امام حسین لاشیں اٹھا کر امام حسین نہیں تھکے تھے. لاشیں اٹھانے کے بعد امام حسین کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں تھے بلکہ لاشوں پہ لاشیں امام حسین لا رہے تھے اور ان کا چہرہ اور زیادہ دمکنے لگا تھا اور زیادہ ان کا چہرہ نکھر کر کے آ رہا تھا. کیوں نکھر کر کے آ رہا تھا؟ کیونکہ جتنی قربانیاں پیش کرتے جا رہے تھے اتنا خود اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جا رہے تھے. امام خمینی نے انہی سے یہ درس لیا تھا. جب امام خمینی کے بیٹے کی شہادت ہو گئی تو جو ان کے درس میں آیا کرتے تھے، جو درس امام خمینی دیا کرتے تھے، درس میں جو لوگ آیا کرتے تھے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب امام خمینی کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، اب امام خمینی کم سے کم 40 دن کے سوگ کا اعلان کر دیں گے، درس کی چھٹی ہو جائے گی ہماری. یا اگر 40 دن کا نہیں تو کم سے کم 10 دن کا تو سوگ کا اعلان کریں گے، مجلسیں کریں گے، نوحہ خوانی کریں گے، ماتم کریں گے، پرسہ لیں گے. اور کم سے کم 10 دن کے لیے تو امام خمینی اب گھر سے باہر نہیں آئیں گے کیونکہ اتنی باہنر اولاد جو قربان ہوئی ہے. تو اب صدمہ تو امام خمینی کو لگا ہے. اب امام خمینی کم سے کم 10 دن اپنے گھر پہ رہیں گے، لوگوں کو پرسہ دیں گے، لوگ پرسہ دینے کے لیے آئیں گے. امام خمینی درس نہیں دیں گے. لیکن جیسے ہی صبح کے وقت پتہ چلتا ہے ان کی شہادت کا
یعنی ان کو جب نماز صبح کے وقت ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں جب مصطفیٰ خمینی کو، تو ہاسپٹل میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ان کو 2 گھنٹے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 2 گھنٹے پہلے یہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہیں لایا جاتا ہے، لانے کے بعد انہیں دفن وغیرہ کر دیا جاتا ہے۔ دفن ایک دن پورا نکل گیا تدفین میں اور باقی کاموں میں نکل گیا۔ دوسرے دن صبح امام خمینی اپنے درس کے لیے پہنچ گئے۔ دوسرے دن یعنی ایک دن تو پورا گزر گیا تدفین کرنے میں، جوان بیٹے کی تدفین میں ایک دن گزر گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن اپنے درس میں پہنچ گئے، اور جب درس میں پہنچے تو ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آغا ابھی کل ہی تو جوان بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، آپ اتنی جلدی درس میں آ گئے؟ تو امام خمینی نے کیا جواب دیا؟ امام خمینی نے کہا کہ جوان بیٹے کی شہادت یہ اللہ کے مخفی رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے الطاف میں سے، یعنی اللہ کے لطف کا ایک نمونہ ہے جوان بیٹے کی شہادت۔ اور جب اللہ اپنے بندوں پہ لطف کرتا ہے تو ہمیں رونا نہیں چاہیے۔ یعنی ہم جیسے ایک انسان، کوئی معصوم تو نہیں تھے نا، ہم جیسے ایک انسان کیا کہہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی جو شہادت ہے وہ اللہ کا ایک لطف ہے، یعنی اللہ کی ایک محبت ہے۔ ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ محبت میں قربانی کہیں دی جاتی ہے؟ محبت میں کچھ چھینا نہیں جاتا نا، محبت میں تو دیا جاتا ہے نا، محبت میں چھینا تو نہیں جاتا ہے نا کوئی چیز۔ لیکن دیکھیں کہہ رہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک لطف ہے کہ جو مجھ سے یہ قربانی لی ہے اللہ نے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ قربانیاں دینے کے بعد انسان کو کچھ اللہ مقامات عطا کرتا ہے، اور اس قربانی کے بعد، مصطفیٰ خمینی کی قربانی کے بعد ایران میں ایسا انقلاب آیا ہے، ایسا انقلاب آیا ہے کہ اسی انقلاب کے بعد یہ رضا شاہ پہلوی جو یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کو قتل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اسی دن جس دن ایران میں یہ خبر پہنچی کہ مصطفیٰ خمینی کو قتل کر دیا گیا، اسی دن ایسے مظاہرات ہوئے ایران کی گلیوں میں، کوچوں میں ایسے مظاہرات ہوئے کہ اسی دن پھر اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرا ٹھکانہ ایران میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار محمد والے بس جلدی جلدی عرض کریں کیونکہ آج میرے خیال سے اختتامیہ ہے۔ ایک اعلان بھی آپ لوگ سماعت فرما لیجیے کہ 10 محرم کو، یعنی کل پرسوں 10-11-12 کو دن میں 11 بجے مجلس رہے گی، تو آپ لوگ ٹائم پر 11 بجے انشاءاللہ کی تشریف لے آئے گا۔ امام خمینی کی وہ شخصیت ہے کہ بس آج بہت جلدی مجھے عرض کرنا ہے، امام خمینی کی وہ شخصیت ہے کہ جب امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا تھا تو کچھ 4 مہینے امام خمینی ترکی میں تھے، جو سب سے بڑے ترکی میں کیا تھا، ترکی میں تھے۔ جب ترکی میں تھے امام خمینی تو اس وقت امام خمینی کی کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، پابندی تھی ملاقات پر، لیکن اس 4 مہینے کو انہوں نے اتنا غنیمت شمار کیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تحریر الوسیلہ، ایک مکمل کتاب اس 4 مہینے میں امام خمینی نے کتاب لکھی ہے، تحریر الوسیلہ کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد امام خمینی کو 4 مہینے کے بعد نجف منتقل کیا جاتا ہے۔ امام خمینی نجف میں 12 سال تک رہے، 12 سال تک امام خمینی نجف میں رہے۔ جب امام خمینی نے نجف میں اپنے درس کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر بھی جو علماء تھے، کئی طریقے کے علماء تھے۔ علماء کے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ علماء کے کئی گروہ ہوتے ہیں، کئی طریقے کے علماء تھے۔ کچھ علماء ایسے تھے کہ امام خمینی جب نجف میں گئے تھے تو کچھ علماء چاہ نہیں رہے تھے کہ امام خمینی بھی نجف میں حرم مولائے کائنات میں وہ بھی اپنے درس کا آغاز کریں، چاہ ہی نہیں رہے تھے اصلاً کہ آغاز کریں۔ کچھ علماء ایسے تھے جو اس خوش فہمی میں تھے کہ آغاز تو کر رہے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ تو ان سے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں، اور امام خمینی نجف کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، صرف ایران کے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ اس خوش فہمی میں تھے کہ یہاں پہ تو نجف کے جو فارغ التحصیل ہیں، جو نجف کے مجتہدین ہیں، امام خمینی ان کے آگے تھوڑی نہ ٹک پائیں گے، تو اس میں
خوش ہو رہے تھے کہ آخر میں امام خمینی ٹک نہیں پائیں گے اور پھر اپنے درس کو بند کر لیں گے. لیکن امام خمینی نے تھوڑے دن ہی جیسے اپنے درس کا آغاز کیا تھا، بس وہ شاگرد جو وہاں کے علماء کے درس میں جاتے تھے وہ درس چھوڑ کر کے امام خمینی کے درس میں آنے لگے. اور جب امام خمینی کے درس میں آنے لگے تو امام خمینی نے جو عراق میں ان کے شاگرد تھے، عراق کے شاگردوں کی بھی فکروں کو آزاد کیا، ان کی فکروں کو انقلابی بنایا، ان کی فکروں کی تربیت کی امام خمینی نے. اور امام خمینی نے جب تک ایران میں رہے شاگردوں کی تربیت کرتے رہے، جب تک ایران میں رہے اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیتے رہے. لیکن جب ایران سے جلا وطن ہو گئے تو یہاں سے خطوط کے ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہتے تھے. ایک دن رضا شاہ نے بالکل جو حکومت کا میڈیا ہوتا ہے، اس حکومت کے میڈیا سے پورے ایران میں یہ اعلان کروا دیا کہ امام خمینی نے سیاست سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے اور اب امام خمینی صرف درس اور تدریس میں لگ گئے ہیں. یعنی جیسے ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بس ہم ممبر سنبھال لیں، مدرسہ سنبھال لیں، ہے نا، یہی تو ہمارا کام ہوتا ہے. اس کے بعد اور پھر ہمیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. کچھ علماء ایسے رہتے ہیں نا کہ صرف ممبر سنبھال لیں اور اپنے درس سے اپنی تدریس سے مطلب رہتی ہے، باقی سماج میں کیا ہو رہا ہے، سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، ہمارے جوان کس طرف جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہوتا. کوئی سرگوار ہماری زندگی چل رہی ہے، بس ہم خوش ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ایسے ہوتے ہیں. تو اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ اب امام خمینی نے سیاست چھوڑ دی ہے. لیکن دیکھیں نا، امام خمینی کو اللہ کی کچھ خاص مدد تھی کہ انہیں کچھ باتیں پہلے سے پتہ چل جایا کرتی تھی، کچھ باتیں انہیں پہلے سے آگاہی ہو جایا کرتی تھی کہ اب آگے ہونے والا کیا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ شاہ یہ اعلان کرتا کہ امام خمینی نے اپنا ہاتھ سیاست سے اٹھا لیا ہے، اس سے پہلے امام خمینی کی ایک کیسٹ، کیونکہ پہلے امام خمینی کیسٹ کے ذریعے ریکارڈ کر کے بھیجا کرتے تھے، خط بھیجا کرتے تھے. امام خمینی کی کیسٹ پہلے ہی ایران میں پہنچ چکی تھی کہ شاہ کسی چیز کا اعلان کرنے والا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا، اور میں اپنے مشن سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. جب اس نے شاہ نے اعلان کیا، فوراً جو ان کے چاہنے والے تھے، جو علماء چاہنے والے تھے، فوراً انہوں نے اس کیسٹ کو دوسری کاپی پیسٹ کر کے اس کے بعد پھر پورے ملک میں اس کیسٹ کو سنایا، حرم میں لگایا، تمام حرم معصومین میں لگا کر تمام لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ امام خمینی نے اپنا ہاتھ سیاست سے نہیں اٹھایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ امام خمینی پہلے سے ہی بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے. خود جس وقت امام خمینی ایران میں آتے ہیں، تو جس رات امام خمینی ایران میں آتے ہیں، شاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کوئی بھی مرد یا عورت یا بچہ یا بوڑھا یا جوان کوئی بھی اگر اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو بغیر کسی پوچھ تاچھ کے، بغیر کسی چیز کے اس کے اوپر گولی چلا دی جائے گی. یعنی کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اگر کوئی بیماری کی وجہ سے بھی نکل رہا ہوگا، کسی کو ہاسپٹل بھی جانا ہوگا، تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کے اوپر گولی چلا دی جائے گی. جس دن امام خمینی پہنچے ایران، یعنی کیا اس کا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھا دیا جائے اور امام خمینی کو قتل کر دیا جائے. یہ اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھا دیا جائے. جیسے ہی شاہ کا یہ اعلامیہ آیا کہ ایران میں آج کی رات کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، فوراً امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ آج کے دن ایرانیوں کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں. ایرانیوں کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں. اب جب یہ فتویٰ دے دیا، فتویٰ اگر کوئی مجتہد دے دیتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے. جب امام خمینی نے یہ فتویٰ دے دیا تو فتویٰ دینے کے بعد جو دوسرے علماء تھے، جو واقعی خلوص والے علماء تھے، وہ امام خمینی کے پاس آنے لگے. کہا آقا آپ نے ایسا پیغام دے دیا ہے اور ہماری پوری قوم کی جان خطرے میں ہے. اگر ہماری پوری قوم گھروں سے باہر نکل آئی، آپ نے کہہ دیا حرام ہے گھر میں رہنا، اگر وہ لوگ باہر نکل آئیں گے اور رضا شاہ نے گولیاں چلوا دی، ٹینکر چلوا دیے، تو نہ جانے کتنے بے گناہ مارے جائیں گے. لیکن امام خمینی ماننے کو تیار نہیں. امام خمینی کی بس ایک بات تھی کہ گھر کے اندر رہنا حرام ہے.
آج کی رات گھر کے اندر رہنا حرام ہے۔ بار بار علماء آ رہے ہیں امام خمینی کے پاس اور تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ واپس لے لیجیے، فتویٰ واپس لے لیجیے۔ جب علماء کا اصرار اور زیادہ بڑھا تو امام خمینی نے کہا یہ فتویٰ میری جانب سے نہیں ہے، یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے، میں وقت کے امام کے فتوے کو کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ یعنی یہ جو انقلاب کامیاب ہوا ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ علماء کا رول تھا، قوم کا رول تھا، نہیں، اس میں خود امام زمانہ علیہ السلام کی مدد تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام جگہ جگہ پر بتایا کرتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ بعض جو ان کے شہداء تھے یہ جو جب جبہے پہ جایا کرتے تھے نا، بعض شہیدوں نے خود اپنی زبانی یہ بتایا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم جبہے پہ رہتے تھے، جبہہ یعنی جہاں سے جنگ کرتے تھے یہ لوگ، جب ہم وہاں پہ رہتے تھے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ ہم سے بھی آگے کوئی نقاب پوش بیوی رہتی تھی، کوئی چادر میں بیوی رہتی تھی۔ ہم حیران ہو جایا کرتے تھے، کبھی ہم غصہ ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کون سی خاتون ہے جو ہم سے آگے چلی آ رہی ہیں، اور جبہے پہ خاتون کا کیا کام ہے؟ لیکن جیسے ہم آگے بڑھتے تھے خاتون آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے اس وقت پھر ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ہماری شہزادی ہیں جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ اور واقعی اس پورے انقلاب میں تمام شہیدوں نے اہل بیت کی نصرت کو محسوس کیا ہے۔ اہل بیت کی نصرت کو ہر مقام پر جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ صلوات پڑھنے والے کہیں جانے سے تھا۔ جس وقت شاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا ٹھکانہ ایران میں نہیں ہے، اس وقت اس نے کیا کیا؟ اس وقت اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کام کیا کہ 1 ارب پاؤنڈ روپے پیسے کو، جو ایران کا پیسہ تھا، اسے امریکہ کی بینک میں ٹرانسفر کر دیا۔ یعنی اس کی جو قیمت انڈین روپے میں جو ہوتی ہے، انڈین روپے میں تقریباً 12,500 کروڑ روپے، 12,500 کروڑ روپے شاہ نے امریکہ کی بینک میں منتقل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اور اس کے بعد اپنے خاندان والوں سے یہ کہا کہ تم بھی اپنے سرمایے کو ایران سے جتنی جلدی ہو سکے دوسرے ملکوں کی بینکوں میں ٹرانسفر کر دو۔ اور جب یہ چلا گیا، اس کے جانے کے بعد جو حکومت کے، یعنی اب حکومت تو اسلامی حکومت ہو گئی، جب حکومت اسلامی ہو گئی تو اسلامی حکومت ہونے کے بعد حکومت کے جو پیسے دوسرے بینکوں میں تھے، دوسرے ملک کے بینکوں میں تھے، ان بینکوں نے ان پیسے کو ضبط کر لیا، یعنی ایران کو دیا نہیں، ان پیسوں کو ضبط کر لیا۔ یعنی امریکہ کی بینک میں اگر پیسے تھے جو حکومت کے پیسے تھے، اور حق یہ تھا کہ وہ ایران کی حکومت کو لوٹائے جاتے، لیکن ضبط کر لیے۔ یا دوسری ملک کی بینکوں میں جو پیسے تھے، کیونکہ ہر ملک کے پیسے دوسری ملک میں رہا کرتے ہیں، تمام پیسوں کو امریکہ، اسرائیل، مصر تمام نے ضبط کر لیے۔ اس کے بعد یہ شاہ جو تھا، یہ 16 جنوری 1979 میں یہ ایران کو چھوڑ کر نکلتا ہے اور جاتا ہے کہاں؟ مصر جاتا ہے۔ کہاں پر جاتا ہے؟ مصر جاتا ہے۔ مصر خود کیا ہے؟ ایک اسلامی ملک ہے۔ آپ دیکھیں یہ آج کی ہی کہانی نہیں ہے، اس وقت بھی یہ تمام اسلامی ممالک جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے ایران کے خلاف۔ لیکن کہتے نا کہ جو شمع خدا روشن کرتا ہے نا، پھر اسے کوئی ہوا نہیں بچ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا کیونکہ خدا کی مدد تھی، اہل بیت کی مدد تھی۔ یعنی
اس انقلاب کی کامیابی میں جو انقلاب پوری دنیا کی نظریں جس انقلاب پر ٹکی ہوئی تھی، خود امام خمینی جب نجف سے انہیں پھر جب تبعید کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو نجف سے انہیں پھر دوبارہ نکال دیا گیا، نجف سے عراق سے نکال دیا گیا۔ جب انہیں عراق سے نکالا گیا تو یہ پہلے بصرہ گئے، بصرہ جانے کے بعد وہاں سے چاہا کہ کویت چلے جائیں، لیکن جب کویت کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو کویت کے ایئرپورٹ پر انہیں اندر نہیں لیا گیا، باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد چاہا کہ دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جائیں، وہاں سے اجازت لیں اور وہاں پہ چلے جائیں رہنے کے لیے۔ دوسرے ممالک نے منع کر دیا، صاف امام خمینی کو اپنے ملک میں لینے کے لیے صاف منع کر دیا کہ ہمارے ملک میں نہ آئیے۔ اس کے بعد امام خمینی کے جو چھوٹے بیٹے تھے احمد خمینی، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اب ہم یہاں سے پیرس چلتے ہیں، اور امام خمینی پیرس چلے گئے تھے۔ کنیزان سیدہ، یہ وہ ممالک تھے کہ جو یزید کے نظریے سے تربیت پائے ہوئے تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ ان کا خون آج بھی نہیں بدلا ہے، ان کی سوچ آج بھی نہیں بدلی ہے۔ اتنا اس بار یہ ذلیل ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سوچ آج بھی نہیں بدلی ہے۔ کیوں نہیں بدلی ہے؟ کیونکہ ان کی شاید نسلیں وہی ہیں، اور جب نسلوں کی طہارت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی سمجھ میں حقیقت آنا بند ہو جاتی ہے۔ امام خمینی پیرس سے جا رہے تھے ایران، یعنی اب اتنے سال طویل ہونے کے بعد ایران جا رہے تھے۔ ایران میں صرف جنگ کا ماحول تھا اس وقت، ہر جگہ صرف جنگ کا ماحول تھا، ہر جگہ جنگ کا ماحول تھا۔ ایک فلائٹ امام خمینی کے لیے معین کی گئی تھی کہ اسی فلائٹ سے امام خمینی کو جانا ہے، امام خمینی کو جانا ہے۔ تو ایک میڈیا کی ایک خاتون امام خمینی کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا؟ امام خمینی نے کہا نہیں معلوم۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ ایران پہنچ جائیں گے؟ امام خمینی نے کہا نہیں معلوم۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ جو ایران کے لوگ ہیں کیا وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کہا نہیں معلوم۔ امام خمینی نے کہا نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ وہ تھوڑا غصے میں آ کر کے کہتی ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا انقلاب کامیاب ہوگا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ ایران پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، تو پھر کیوں آپ نے پوری دنیا کی دلوں کی دھڑکنوں کو اپنی طرف کیوں مرکوز کر دیا ہے؟ آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امام خمینی ایران پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ جب آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ پتہ ہے امام خمینی نے کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا آپ کے سوالات غلط ہیں، آپ مجھ سے وہ سوالات پوچھ رہی ہیں جو خدا سے ربط رکھتے ہیں، جو مجھ سے ربط نہیں رکھتے ہیں، جو خدا سے ربط رکھتے ہیں، آپ وہ سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ ایران میں اس انقلاب میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ خدا جانتا ہے، میں ایران پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا یہ خدا جانتا ہے، لوگ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ خدا جانتا ہے۔ تو تم خدا کے سوالات مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جو مجھ سے ربط رکھتا ہے وہ سوال مجھ سے پوچھو۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں اس انقلاب میں ڈٹا رکھوں گا؟ تو سنو، اگر یہ جو میری اولاد ہے، اگر یہ میری اولاد بھی میرا ساتھ چھوڑ دے، اگر ایران کے لوگ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں، اگر پوری کائنات میرا ساتھ چھوڑ دے اور میں پوری کائنات کے ایئرپورٹ پر جا کر واپس پلٹتا رہوں، اسی طرح میں اپنی پوری زندگی پوری دنیا میں سفر کرتا رہوں اور کوئی ایک ملک بھی مجھے پناہ نہ دے، تب بھی یہ یاد رکھنا کہ میں روح اللہ خمینی اپنے ہدف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ یہ ہے ایمان، میں اپنے ہدف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کامیاب ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اگر پوچھو کہ ہٹ جاؤں اپنے ہاتھ کو اٹھا لوں تو اس انقلاب سے اپنے ہاتھ کو اٹھانے والا نہیں ہوں۔ کنیزان سیدہ، یہ انقلاب کہ جس کی بدولت سے پوری دنیا کے شیعہ ان کا سر عزت سے اٹھا ہوا ہے، آج یہ شیعہ قوم
عزت سے فخر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم شیعہ قوم ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ آج پوری دنیا میں یہ شیعہ قوم پہچانی جانے لگی ہے۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، جب ہم کہتے تھے مسلمان ہیں، جو ہم شیعہ کہتے تھے تو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ شیعہ کیا ہے، لیکن آج لوگ خود سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یعنی معلوم ہو گیا کہ شیعہ قوم کی اس وقت کیا عزت ہے اور کیا مقام ہے۔ لیکن اس عزت تک، اس مقام تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ گھر کا گھر ایران میں تباہ ہو گیا، گھر کا گھر ایرانیوں نے لٹا دیا۔ آپ نے ابھی اسی جنگ میں آپ نے ماؤں کی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک ماں کی، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، شاید فارسی میں بول رہی تھی، نیچے اردو میں بھی انگلش میں بھی لکھ کر کے آ رہا تھا۔ ایک جوان بیٹا ہے، نہیں معلوم 22 سال 24 سال کتنے، جوان بیٹا ہے، شہید ہو گیا ہے، باپ بھی ہے وہاں پر، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں ہے۔ ماں آ کر کے اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ تم نے میرے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ سامنے دیکھا بہن بیٹھ کے رو رہی ہے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ گریے نہ کون، گریے نہ کون، گریے نہ کون، ماں آزاد ہی، گریہ نہ کرو، رو نہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارے پسران شہید شدے، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، من از این روز مامان شہید هستم، میں آج سے ایک شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ اس کے بعد دیکھا کہ بابا رو رہے ہیں، بابا کو بھی چپ کرا رہے، گریہ نہ کرو، رو نہیں، رو نہیں، جتنے لوگ ہیں سب کو منع کر رہی کہ رو نہیں۔ یہ کیوں منع کر رہی ہیں؟ منع کر کے ظالموں کو بتا رہی ہیں کہ تم ہمیں ڈرانا نہیں، ہم یہ قربانیاں دیتے ہیں نا، ہم قربانیاں دے کر کے ہم افسوس نہیں کرتے ہیں، ہم قربانیاں دے کر کے ہم فخر کیا کرتے ہیں۔ ارباب اعضاء، آج 9ویں مجلس آ گئی ہے اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں تھی کہ اس سے زیادہ کچھ عرض کروں، بس شہزادی سے یہی دعا ہے کہ شہزادی جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ جتنے بھی لوگ آتے رہے، سنتے رہے، سب کی ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو میری خطا سے در نظر کریے گا۔ ارباب اعضاء، آج 9 محرم آ گئی ہے، بس آج تو کچھ پڑھنے کی، کچھ کہنے کی نہ طاقت ہے، نہ زبان میں طاقت ہے۔ آج آخری دن تو ہے کہ چمن فرزند زہرا آباد ہے، آج لیکن پھر بھی بیویاں اپنے خیموں میں مطمئن ہیں۔ آج بچے العطش کی صدائیں ضرور بلند کر رہے ہیں، لیکن مطمئن ہیں کہ سروں پر بارشوں کا سایہ ہے۔ ارباب اعضاء، روز عاشور آتی ہے، ایک مجاہد میدان میں جاتا ہے، جام شہادت نوش فرماتا ہے۔ امام حسین ایک کے لاشے کو خیمے میں لاتے رہے، جناب زینب اور بیویاں ماتم کرتی رہی، جب کوئی نہ بچانا، امام حسین ایک بلندی پر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میرے حرم سے دفاع کرے۔ ارباب اعضاء، اتنا سننا تھا نا کہ زمین میں زلزلے آنے لگے، آقا اجازت ہے میں آؤں آپ کی مدد کے لیے۔ آسمان نے آواز دی، آقا میں آؤں آپ کی مدد کے لیے۔ ارے ارباب اعضاء، مقتل میں جو لاشیں بکھری تھی نا، ان لاشوں نے بھی آواز دی، آقا اگر 1000 دفعہ حیات ملے تو آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی اسنا میں امام حسین کو محسوس ہوا خیمے میں رونے کی صدائیں بلند ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین خیمے کی طرف چلے، جب خیمے میں پہنچے ہیں نا، فضہ کو آواز دی، فضہ کیا کوئی تازہ مصیبت آ گئی ہے؟ جناب فضہ نے کہا، آقا ارے آپ کی آواز استغاثہ سے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام
امام حسین نے کہا فضا میرے بچے کو لے آؤ. فضا نے کہا آقا جب بھی کوئی بی بی علی اصغر کو اٹھانا چاہتی ہے نا, علی اصغر کسی کے پاس نہیں آ رہے ہیں. امام حسین خود گئے. امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, ابا کے دامن سے علی اصغر کو چھپا لیا. اس کے بعد اب علی اصغر کو لے کر کے امام حسین مقتل کی طرف جانا چاہ رہے تھے. جب مقتل کی طرف جانا چاہ رہے تھے نا, کیا دیکھا, درے خیمہ پر ماں کھڑی. ارے باپ ایسا اولاد والی مائیں ہیں, جب آپ کا بچہ کہیں باہر جانے لگتا ہوگا, اگر آپ کچھ نہ کریں نا, کم سے کم اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے اس کے بالوں کو سنوار دیتی ہے, اس کے کپڑے کو صحیح کر دیتی ہے کہ بچہ باہر جا رہا ہے. جناب ام رباب در خیمے پر کھڑی ہے. آقا میرے بچے کو ایک بار دے دیجیے, میں اپنے بچے کو ایک بار سینے سے لگا لوں, میں اپنے بچے کو ایک بار سنوار دوں. امام حسین نے علی اصغر کو جناب رباب کو دیا. جناب رباب نے علی اصغر کے بالوں کو سنوارا, کپڑے کو صحیح کیا. اصغر کے کان میں کچھ جھک کر کہا اصغر یاد رہے جب تک تم سلامت ہو بابا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے. ارباب ازا یہ کہہ کر جناب رباب نے علی اصغر کو امام حسین کی آغوش میں دے دیا. امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے, ایک بلندی پر آئے. جب بلندی پر آ رہے تھے نا, دشمن کہہ رہے تھے دیکھو حسین صلح کرنے کے لیے قرآن لا رہا ہے. ارباب ازا لیکن جب امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو قرآن ثابت تو نہ تھا, لیکن حسین کے ہاتھوں پر قرآن ناطق. ارباب ازا امام حسین فوج اشقیاء سے مخاطب ہوتے ہیں. اے فوج اشقیاء میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, ایک قطرہ پانی میرے بچے کو دے دو. ارباب ازا کون پانی کا سوال کر رہا ہے؟ ساقیہ کوثر کا بیٹا ہے. ساقیہ کوثر کے پوتے کے لیے قطرہ پانی کا سوال کر رہا ہے. اے فوجی اشقیاء میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, ایک قطرہ پانی دے دو. کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے فوج اشقیاء اگر تمہارے باطل خیال میں حسین گنہگار ہے تو اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے, اس بچے کو خود آ کر پانی پلا دو. ارباب ازا یہ کہہ کر امام حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا. اصغر سے کہا اصغر اب تم ہی نے بتا دو تم کتنا پیاسے ہو. اصغر نے اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ارباب ازا اتنے میں پسر سعد آگے بڑھا. اے ہرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تیر جوڑی. ارباب ازا روایتیں بتاتے ہیں نا, ہرملا نے 3 تیر جوڑی تھی. پہلی تیر جوڑی خطا کر گئی, دوسری تیر جوڑی خطا کر گئی. کسی نے سوال کیا ہرملا تو بڑا تیر انداز ہے نا, تیری تیر کبھی خطا نہیں کرتی. ایک مرتبہ ہرملا نے کہا ارے کوئی درے خیمہ پہ تو دیکھو, جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں ارے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, کوئی ماں ہے جو اپنے بچے کو دیکھتی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آخر میں علماء پڑھتے ہیں, آخر میں ہرملا نے تیر شہزوبہ جوڑا, 3 بھالے کا تیر جوڑا. ارباب ازا علماء بیان کرتے ہیں یہ جو 3 بھالے کا تیر ہوتا تھا, عرب کے لوگ بڑے بڑے جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے.
नहीं, अली असगर ने कहा हो बाबा अम्मा से कह देना मेरी गर्दन छोटी थी वरना बाबा के बाजुओं में तीर ना लगती। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मुर्सा दीजिएगा। अरबाब अज़ा इमाम हुसैन है, बच्चा हाथों पर मुनक़लिब हो गया। इमाम हुसैन कभी मासूम से बच्चे को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं। परवरदिगारा मेरी कुर्बानी को कबूल करना, परवरदिगारा मेरी कुर्बानी को कबूल करना। अरबाब अज़ा इमाम हुसैन ज़मीन पर बैठ गए, तीर को खींच कर निकाला, तीर निकाल चुके। अली असगर को लेते हैं, खैमे की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे। बड़ी मुश्किल से इमाम हुसैन अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। अरे जैसे ही कुछ कदम चलते हैं ना वापस पलट आते हैं, रबाब को क्या जवाब दूंगा। फिर इमाम हुसैन हिम्मत करते हैं, नहीं एक माँ को उसके बेटे के आखिरी दीदार से महरूम नहीं कर सकता। इमाम हुसैन फिर आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़े, पीछे हटे, आगे बढ़े। आखिर में इमाम हुसैन दरे खैमा पर आए, आवाज दी रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। अरबाब अज़ा जनाबे रबाब से पहले जनाबे सकीना आ गई। अजब नहीं, माँ का दिल था कदम आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, मेरा लाल किस हाल में आया। अरबाब अज़ा जनाबे रबाब आई, जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबा का दामन हटाया और जनाबे रबाब ने अपना हाथ बढ़ाया ना, क्या देखा अली असगर का गला छिदा हुआ है। बस एक जुमला जनाबे रबाब की ज़बान से निकला, असगर अरे तेरे सिर के तो जानवर भी ज़िबा नहीं जज़ाकुमुल्लाह। जनाबे रबाब ने अली असगर को लिया, सीने से लगाया, बीवियों ने मातम किया। बस थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया, जनाबे रबाब को साथ लिया, पुश्ते खैमा आए। जब पुश्ते खैमा आए इमाम हुसैन ने जनाबे रबाब को अली असगर को दे दिया, खुद जुल्फ़िकार से कब्र खोदने लगे। अरे बाप ऐसा तस्वुर करिएगा, माँ वाली ख़वातीन यहाँ पर बैठी है ना, बच्चों आपके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। जनाबे रबाब अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है, कभी सीने से लगाती है, कभी मुँह चूमती है, कभी कब्र को देखती है। इमाम हुसैन कब्र बना रहे हैं, तलवार से आवाज आई, आका मेरा काम था दुश्मनों को कत्ल करना, नन्हे मुजाहिद की कब्र बनाना मेरा काम नहीं था। अरबाब अज़ा जब कब्र तैयार हो गई ना, जब कब्र तैयार हो गई, इमाम हुसैन ने अली असगर को जनाबे रबाब से लिया, कब्र में लिटा दिया। लिटाने के बाद बस 2 जुमले अगर आप बर्दाश्त कर सके, लिटाने के बाद अरे पैर से मिट्टी डालना शुरू किया। जब सर की तरफ आए ना, रबाब से कहा, रबाब रुख मोड़ लो। अजब नहीं, रबाब ने कहा हो आका मैं हाजिरा नहीं, मैं रबाब हूँ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि
पाले वाले परवरदिगार आलम हम सबके नाज़ों को रुमाले जनाब फातिमा ज़हरा में चढ़ाई नायत फरमाना। पाले वाले परवरदिगार आलम हमारी नाज़ों को हमारी शिफात का ज़रिया करार देना। पाले वाले परवरदिगार आलम जब तक जिए अहले बैत की मोहब्बत में जिए, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत में मौत आए। पाले वाले परवरदिगार आलम जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, सबके तमाम गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा दे। उनकी कब्रों में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाना। रोज़े महशर शिफात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाना। पाले वाले परवरदिगार आलम तुझे तेरी तमाम तरज़्मत व जलालत का वास्ता हम सबको उस वक्त तक मौत न देना जब तक तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब न हो जाए। परवरदिगारा इसी वक्त हम सब के नसीब में एक अरबईन की ज़ियारत लिखते हैं। पाले वाले परवरदिगार आलम तुझे तेरी तमाम तरज़्मत व जलालत का वास्ता है मेरे माबूद, तुझे बाबुल हवाए जली असगर का वास्ता है हमारी कौम के जवानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। पाले वाले परवरदिगार आलम यूसुफ़ ज़हरा के ज़ुल्फ़ में ताजील फरमा, हम सबको उनके आमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।